بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں، یہ بات ہم نے اکثر لوگوں کے زبان سے سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور حمد و ثنا کے لیے تو فرشتے ہی بہت تھے، تو پھر بھی اللہ نے انسان کو پیدا کیوں کیا؟ پھر یہ سوال لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ انسان کو پیدا تو کر لیا، پھر اسے عبادت کرنے کے لیے مخصوص طریقے ہی کیوں بتائے؟ انسان اپنی مرضی سے عبادت کیوں نہیں کر سکتا؟ عبادت کا افضل طریقہ وہی ہے جو ہمارے پروردگار نے ہمیں بتایا، کیونکہ جس خدا نے انسانی مشین کو بنایا وہ اس مشین کے طریقہ استعمال سے اچھی طرح واقف ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ دنیا اور آخرت کے معاملات میں اس سے بہتر نتائج کیسے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ جس نے اس مشین کو بنایا، اس نے اس کے ساتھ ایک ہدایت نامہ بھی فراہم کیا، لہٰذا اس مشین کو دانشمندانہ اور درست انداز سے چلانا مقصود ہے، تو اس ہدایت نامے کو بغور پڑھنا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عبادت جیسے ہی جی چاہے ادا نہیں کی جا سکتی، بلکہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور ارشادات کی روشنی میں ادا کرنا ضروری ہے، اور یہی اس کی افضل ترین صورت ہے جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و احسان ہے۔ میری پیاری بہنوں، انسان کوئی نہ کوئی مخصوص کاروبار تو کرتا ہے۔ مثلاً ایک شخص ٹیکسٹائل کا مالک ہے، دوسرا پلاسٹک تیار کرتا ہے اور تیسرا گفٹ شاپ چلاتا ہے۔ فرض کریں تجارت کے اصولوں سے واقف ایک تجربہ کار شخص ہماری مصلحت کی خاطر اور ہمیں نقصان سے بچانے کے لیے ہم سے تمام سرگرمیاں عمدگی سے انجام دینے کا مطالبہ کرتا ہے، اور ہمیں اکٹھا کر کے ہم سے کہتا ہے کہ آپ محنت اور سرمائے کے عوامل کو بہتر انداز سے استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ میانہ روی اختیار کریں، فضول خرچی سے بچیں اور فلاں تدابیر اختیار کریں، اور ہم لوگ اس کی باتیں غور سے سنتے ہیں اور جہاں تک ہو سکے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس میں ہمارا فائدہ ہو۔ میری بہنوں، اسی طرح ہم اطاعت اور عبادت اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، بلکہ جس طرح ہمارے خالق اور معبود نے انہیں انجام دینے کا حکم دیا ہے، ہم اس کی ادائیگی اسی طریقے سے کریں گے تو اس میں ہمارا فائدہ ہوگا۔ کیا معلوم ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے کسی ایسے بٹن کو دبا دیں جس سے ہم پر رحمت کے دروازے کھل جائیں، سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہوئے کسی خفیہ کوڈ والے تالے کی کوئی خفیہ چابی ہمارے ہاتھ لگ جائے۔ نہ جانے نماز کے ایک ایک رکن کی ادائیگی میں ہمارے سامنے کتنے خفیہ دروازے کھلتے ہوں گے۔ لہٰذا عبادت کا اصل طریقہ وہی ہے جو ہمارے اللہ نے ہمیں بتایا۔ میری بہنوں، آؤ ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے وہی دعا مانگتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی تھی کہ ہمیں آنکھ جھپکنے کی مقدار بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کیجیے۔ آمین ثم آمین۔ میری پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے فرماتے ہیں کہ میں اللہ ہوں اور تو میرا بندہ، تو نے مجھے میرے انعامات کی وجہ سے پہچانا اور میں نے تجھے اپنی یاد دلانے کے لیے آداب بندگی سکھاؤں گا۔ خدا میری کمی پیشی معاف کرے۔ سب سے پہلے وضو کر اور پھر اپنے نفس کا مقابلہ کرنے کے لیے میرے سب سے بڑے ہونے اور دوسری ہر شے کے چھوٹے اور کمزور ہونے کا تذکرہ کر۔ اس کے بعد خضوع کی علامت کے طور پر اپنے ہاتھ اپنے سامنے باندھ اور عبادت میں دھیان پیدا کرنے کی کوشش کر۔ اس کے بعد شکر بجا لاتے ہوئے رکوع کر۔ جب بھی تو رکوع کے لیے جھکے گا نئی چیزیں پائے گا۔ اس کے بعد
تواضع کا اعلیٰ مقام پانے کے لیے سجدے میں چلا جا اور اس کے بعد کھڑے ہو جا، لیکن تیری حالت ایسی ہو کہ دوبارہ سجدے میں جانے کے لیے تیرا دل بے چین ہو، کیونکہ اسی حالت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، بندے کو اپنے پروردگار کا سب سے زیادہ قرب سجدے کی حالت میں نصیب ہوتا ہے۔ ایک دفعہ پھر خدا میری کمی پیشی معاف کرے، میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو تمام راستے درست اور تمام دروازے کھل جاتے ہیں، ہماری دعائیں مقام الوہیت کی طرف بلند ہوتی ہیں اور ہمیں معزز فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ بھلا ایسا ہونے سے کون انکار کر سکتا ہے، کیونکہ یہ سچی خبر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ میری پیاری بہنوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔